الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حضرات محترم، انسانی زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، ہماری زندگی کے فقط وہی لمحات اللہ کی نظروں میں قیمت رکھتے ہیں جب ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، جب اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، جب اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں. حقیقتاً ہماری زندگی کی صرف یہی گھڑیاں ہیں جنہیں اللہ کوئی قیمت اور عزت دیتا ہے. زندگی کا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. کتنے ہی لوگ جو پچھلے رمضان سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے آج نہیں ہیں، اور اپنی قبر کے اندر سب سے زیادہ وہ اس بات پہ افسوس اور حسرت کرتے ہوں گے کہ کاش ایک سجدہ کرنے کا وقت مل جائے، لیکن وہ نہیں مل سکے گا. میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی اور مہلت دی اور ایک مرتبہ پھر موقع عطا کیا کہ رمضان المبارک ہمارے سر پہ آن پہنچا. جب رمضان المبارک آتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم،
اے دنیا جہان کے لوگوں، تم پہ ایک بہت عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ شہر مبارک، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نیکی اپنے دل میں سمانے والے، نیکی کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے یہ مہینہ انتہائی اہم ہوتا ہے، ان کے دل کھل اٹھتے ہیں۔ لیکن آج دنیا کے اندر ایک ایسا وقت ہے، یہ بابرکت مہینہ آنے کے باوجود دل بجھے ہوئے ہیں۔ انسان آسانی کے ساتھ اللہ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اپنی مرضی سے اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی نے خوب کہا ہے کہ جب اللہ کسی قوم پہ ناراض ہوتا ہے تو مارنے سے پہلے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ بن چکا ہے کہ ہم سے نیکی کی توفیق چھین لی گئی، نیکی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، دنیا کے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر میں آپ سے التجا کروں گا، ہم نے کسی حکومت کے سامنے پیش نہیں ہونا، ہم نے دنیا کے کسی انسان کو جواب نہیں دینا، ہماری گزری ہوئی زندگی ہی ہے، اس کا جواب ہم نے اپنے رب کے حضور دینا ہے۔ اور اگر ہمیں موقع ملے ہے، تنگی سختیاں اپنی جگہ، پہلی قوموں پہ بھی بڑی سختیاں آئیں، بنی اسرائیل پہ اتنی سختی تھی کہ 70 سال تک فرعون یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اپنی عیاشی اور بدمعاشی کے لیے۔ لیکن ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں ماحول ملتا ہے، ہمیں یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہماری زندگی کا سب سے بڑا فخر ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام ملازمت کا نام نہیں ہے کہ ہماری بہت اچھے منصب پہ ملازمت ہو۔ اسلام جو ہے یہ کسی بہت بڑے کاروبار کا نام نہیں ہے، اسلام فیکٹریاں اور ٹریڈنگ کا نام نہیں ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، بند کر دیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں، ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، ہماری کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، ہمارے حالات کو سدھارنے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اور اگر ہمارے دنیا میں کوئی رہبر ہیں، ہمارے آگو ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے قدوہ ہیں، ہمیں رستہ دکھانے والے ہیں، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب یہ کام ہو جائے تو اسلام 4 چیزوں کی، 4 عبادات کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 1، اقام الصلاۃ المکتوبہ، نماز کو ادا کرنا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے وقت پہ آئے گی۔ دوسرا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ تیسرا، والحج، اور 5واں، وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کیوں رکھنا ہے؟ کیوں نماز پڑھنی ہے؟ کیوں زکوٰۃ دینی ہے؟
کیوں حج کرنا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، ایک گاؤں کا بندہ آیا، آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی، مجھے کچھ ایسی بات سکھا دیجئے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں کر لوں اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جہنم سے بچا دے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو جنت کے حصول کا متمنی ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت تیرا مقدر بن جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو جہنم سے بچ جائے، تو پھر یہ کام کر لے۔ وہ کام کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ ولا تشرک بی شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ نے فرمایا کہ نماز کو ادا کرنا، نماز کو ادا کرنا کتنی؟ المکتوبہ، جو تجھ پہ فرض ہے، وہ کتنی فرض ہے؟ ایک دن میں 17 رکعتیں ہر انسان پہ فرض ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ وہ انسان اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا جو دن میں 5 مرتبہ 17 رکعتیں ادا نہیں کرتا۔ وہ 17 رکعتیں کس طرح ہے؟ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ فرائض ہیں جو ہر صورت سانس رک جائے نقصان نہیں ہے، اگر نماز نکل جائے تو انسان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر اسی طرح اگر اللہ نے مال دیا ہے تو 40 میں سے 39 آپ کے، ایک اللہ کا حق ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا۔ جب اس نے یہ بات سنی، اٹھا، اپنے کپڑے کو جھاڑا، کہنے لگا، والذی بعثک بالحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ وہ چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، من سر رہا، جس بندے کے دل کو یہ بات اچھی لگتی ہے، وہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ فریضے جو ہیں، ان کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے والے ایک دن پریشان ہوں گے، اور اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے رکاوٹیں ہونے کے باوجود آنے والے ایک دن اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ اللہ رب العزت انہیں اپنے مقرب بندوں میں انشاءاللہ کھڑا کریں گے۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ دنیا کے سارے معمولات تو ہوتے رہیں، اگر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے گھر میں نماز نہیں ہو سکتی، اللہ کے گھر میں خطبہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے گھر میں قیام نہیں ہو سکتا۔ یہ عجیب منطق ہے دنیا میں اس وقت۔ اللہ رب العزت تو ہم پہ رحم کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس مہینے کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے اور اس کا ملے گا کیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ، ایک پہلی شرط ایمانا، ایمان کی حالت میں، دوسرا واحتسابا، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ مجھ میں کہاں غلطی ہے، میں نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں روزہ رکھا اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رکھا۔ زندگی میں اتنے گناہ ہیں کہ گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب ایک روزہ رکھ کے افطار کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح رات کا قیام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام فی رمضان، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا 2 شرطوں کے ساتھ، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، جب وہ قیام کر کے فارغ ہوگا، غفر له ما تقدم من ذنبک، اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جس طرح
ہم ایک نئے سیزن پہ اپنے سارے لباس نکال کے دھوبی کو دیتے ہیں، پیٹیوں سے نکال کے، سردی آئے تب، گرمی آئے تب، موسم تبدیل ہوتے اپنے لباس دھوبی کو دیتے ہیں کہ سارے دھو کے صاف ستھرے کر کے ہمیں دے دو۔ ہم ایک نئے موسم کا آغاز کر رہے ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کا ایک نیا موسم شروع ہونے لگا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں، ہم اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، ہم اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تو روزہ جو ہے یہ ہماری گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گا، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ لوگوں، ہر عمل جو بھی ابن آدم کرتا ہے، میں نے ہر عمل کی ایک قیمت رکھی ہے۔ نماز پڑھو گے یہ اجر ملے گا، خرچ کرو گے یہ اجر ملے گا، سبحان اللہ کہو گے یہ اجر ملے گا، الحمدللہ کہو گے یہ اجر ملے گا، اللہ اکبر کہو گے یہ اجر ملے گا۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ صرف میرے لیے ہے، یہ کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ آپ دیکھیں، ہم کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی آنکھ ہمیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن ہم اس پانی کے ایک قطرے کو بھی اپنے حلق سے آگے نہیں جانے دیتے۔ کس لیے؟ کہ ہمارا رب، لوگ تو نہیں دیکھ رہے، ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم سارا دن بھوک اور پیاس میں کاٹتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے تھا، یہ میرے لیے روزہ رکھا تھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کروں گا، اللہ ہی کے پاس اس کا بدلہ ہے، کسی کو پتا نہیں اس کا بدلہ۔ پھر فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو فرحت کے مقام ہیں، دو انتہائی خوشی کی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، پہلی خوشی کب ہوگی؟ عند افطاری، جب یہ روزہ افطار کرتا ہے، سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد، سارے دن کی مشقت اور محنت کے بعد، جب اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے، جب ٹھنڈا پانی، دودھ یا کوئی بھی چیز تناول کرتا ہے، جسم کی رگوں کو راحت مل جاتی ہے، ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ کہا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس وقت ملے گی جس وقت روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی عند لقاء ربی، جب یہ اپنے رب سے ملے گا، اس کا رب اسے روزے کا بدلہ عطا کرے گا، اس وقت اسے خوشی ملے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روزے دار سارا دن روزہ رکھ کے افطار کے وقت پھر وہ اس وقت اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، پیٹ میں بھوک نے شدت ڈالی ہوئی ہے، پیٹ میں درد تک ہو رہی ہے، ایسے حالات میں جب وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ان حالات میں میرے عزیز بھائیوں، آپ کی افطاری کا کوئی بھی ایسا دن، کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ اللہ سے دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، دنیا کے لیے۔ اے اللہ، اس آفت سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہم پہ رحم عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہمارے لیے ہر خیر کا دروازہ کھول دے، اے اللہ ہر شر کے دروازوں کو بند کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، کیوں نہ کرے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ اسی وقت اسپیشلی کچھ فرشتوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں، اور دنیا میں جا کے وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں دو چیزوں کا، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ،
وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اب اپنے قدم کو آگے بڑھا لے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب اپنے آپ کو روک لے۔ یہاں تک کہ رمضان سارا گزرتا ہے، ہر دن اور ہر رات اللہ رب العزت کے فرشتے یہ اعلان کرتے رہتے ہیں، اور پھر فرمایا اللہ ہر دن انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، ایک دن آپ مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں تشریف لا کے آپ نے ممبر منگوایا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، پھر آپ نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول ایسا نہیں تھا، آج آپ نے ایسا کیا، یہ کیا سبب ہے، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے پاس جبریل آئے، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا مجھے کہنے لگے اے میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے یہ ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اس رمضان سے فائدہ اٹھا کے اللہ سے معافی نہ لے لی، اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام نہ کروا لیا، اپنے لیے جنت کو واجب نہ کروا لیا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ میں نے کہا آمین، ہاں ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہی ہونی چاہیے جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ طلب کی، جس نے اچھے کام کر کے اپنے رب کو راضی نہ کیا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ نے پھر فرمایا جب میں دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر جبریل میرے پاس آئے، کہا جس کے کانوں میں آپ کا نام مبارک پڑے وہ آپ پہ درود نہ بھیجے تو ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرا فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے، اس کی زندگی میں اس کے پاس رہے، اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے لیے واجب نہ کر لیا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک آج رات مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو رہا ہے، ہم سارے جستجو میں لگ جائیں، ایک تو ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے، اور شاید ہمیں میں سے کسی کے ایسے خطائیں ہوں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ ایک مصیبت مسلط ہے، وگرنہ اگر ہم میں نہ بھی ہوئی تو ہماری معافی مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کاٹنا، یہ انشاءاللہ ضرور اللہ کے دل میں رحم پیدا فرما دیں گے۔ تو اس کائنات میں سب سے زیادہ رحیم و کریم تو اللہ کی ذات ہے۔ انسان کا دل سخت ہو سکتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے متعلق سخت نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ رستہ اختیار کریں جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی مصیبت آئے نیکی کی طرف بھاگ پڑو، نیکی کے لیے دوڑ پڑو، اپنے رب کی رضا کے لیے چل پڑو۔ تو ہمیں ایک وقت ملا ہے، میرے عزیز بھائیو یہ یاد رکھیں، ایک سہولت کے دن میں نیکی کرنا، ایک تنگی کے دنوں میں نیکی کرنا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب انسان تنگی اور ترشی ہونے کے باوجود نیکی سے پیچھے قدم نہیں ہٹاتا، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، اگر اسے نیکی سے روک بھی دیا جائے تو پھر بھی اللہ اسے پورا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے حالات میں ڈس ہارٹ نہیں ہونا، نیکی کے لیے اپنے دل میں عزم کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر دن روزہ بھی رکھنا ہے، ہر دن قیام بھی کرنا ہے، اگر ہمیں اجتماعی قیام نہ بھی کرنے دیا ہم انفرادی طور پہ کریں گے، ہم نے اللہ سے معافی لے کے چھوڑنی، کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ دوسرا نہیں ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہم پہ رحم کر سکتی ہے، اللہ ہی کی زمین ہے جس پہ ہم سکون سے رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ زمین قائم رہی، اگر زمین کے حالات درست ہوئے تو ہمارے کاروبار بھی ہو جائیں گے، ہماری نقصانات کا ازالہ بھی ہو جائے گا اور ہماری معافی بھی ہو جائے گی۔ اگر ہماری معافی ہوئی تو سب کچھ مل جائے گا، اگر خدا نخواستہ معافی نہ ہوئی تو اس کے لیے ضروری ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ نیکیوں کا فصل بہار ہے،
اس میں نیکی نیکی ہر چیز ہے، نمازوں کو ادا کرنا، نوافل کو ادا کرنا، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، راتوں کا قیام کرنا۔ کون سا نیک عمل ہے جو ان دونوں نہیں ہو سکتا؟ تو جب تک ہمارے پاس فرصت ہے، پہلے ہم اپنے کاروباروں میں مصروف ہوتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص کے لیے پریشانی کا وقت ہے، لیکن اس پریشانی کے وقت میں ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، استغفار میں۔ لیکن استغفار یہ اللہ کے ساتھ دھوکا نہیں چلے گا۔ استغفار ہمارا تب قابل قبول ہوگا جب ہم اپنی خطاؤں کو چھوڑیں گے۔ اگر ہم اپنی خطاؤں کو نہیں چھوڑتے تو پھر استغفار بے معنی لفظ ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظروں میں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم آج سے تیاری شروع کر دیں انشاءاللہ الرحمن۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس روزے کی اہمیت کے متعلق جو باتیں بتائی وہ آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ روزے کا آغاز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ یہ جو فرض روزہ ہوتا ہے، نیت اس کی کرنی لازم ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ وہ الفاظ کی ادائیگی نہیں۔ یہ جو لفظ ہے وَبِ صَوْمِ غَدًا نَبِیتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ رسول اللہ کے کلمات نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ النیت عزم القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے روزہ رکھوں گا، یہی آپ کی نیت ہے۔ اور اس کے بعد روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا یہ ضروری ہے۔ آج جن دنوں میں ہم گزر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ساری رات جاگتے ہیں، فجر کی اذان کے وقت سوتے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ اور غلط بات ہے۔ ہمیں اس بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رات کو قیام کے بعد سوئیں اور سحری کریں۔ رات کو اس طرح نہیں کہ رات کو بندہ کھا پی کے سو جائے کہ چلو صبح روزہ اسی طرح ہی ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہماری سحری میں برکت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک میری امت خیر پہ رہے گی جب تک یہ سحری لیٹ ٹائم یعنی اذان کے معن پہلے کرتی رہے گی، اس وقت تک میری امت خیر پہ رہے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم خیر پہ آ جائیں تو ہمیں سحری کو ترک نہیں کرنا، لازمی چاہے چند نوالے کھا لیں، اگر کچھ نہیں تو ایک دو کھجوریں کھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری سحری کے کھانے میں بہترین کھانا کھجور ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی دل نہیں کرتا تو ایک دو کھجوریں کھا کے، تھوڑا سا پانی لے کے یا چائے کا کپ لے کے ہم اپنی سحری کا آغاز کھانے کے بغیر نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس سحری کے اندر ہمارے لیے برکت رکھی ہے، تو ہمارے روزے میں برکت کا آغاز ہی تب ہوگا جب ہم سحری کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب ہم روزے کا آغاز کرتے ہیں، پھر کچھ چیزوں کے اجتناب ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے کھانا نہیں، ہم نے پینا نہیں، باقی جو مرضی کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور، جس بندے نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جس نے گالی گلوچ کو نہیں چھوڑا، جس نے غیبت اور ایک دوسرے پہ بہتان ترازی کو نہیں چھوڑا، وہ شخص اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سارا دن بھوک پیاس تو کاٹے گا لیکن اسے اجر نہیں ملے گا۔ دو چیزیں میرے عزیز بھائیو نیک اعمال کے اندر یاد رکھیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں، آپ جتنے مرضی اخلاص سے عمل کر لیں، لیکن ان دو چیزوں میں اگر کوئی چیز عمل کے اندر آ گئی تو عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ زمر کے اندر یہ فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف یہ وحی کر رہا ہوں، اور آپ سے پہلے سارے انبیاء کو یہ بات کہی تھی کہ اگر شرک کیا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ نیک عمل کوئی بھی کریں، وہ روزہ رکھیں، وہ نماز پڑھیں، وہ جمعہ پڑھیں، رات کا قیام کریں، تو اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھیں۔ نمبر 2، جو انسان کے نیک اعمال کو برباد کرتا ہے وہ رزق حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک لقمہ حرام، صرف ایک، جس بندے نے کھا لیا 40 دن تک وہ اس کے جسم کا حصہ رہتا ہے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے 2 چیزوں سے اپنے آپ کو، میں ہوں یا آپ، ہمیں بچا کے رکھنا ہے، ایک شرک سے اور دوسرا رزق حرام سے۔ اور یاد رکھیں رزق حرام کوئی خاص کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایک عالم دین بھی غلط کام، غلط طریقے سے رزق کماتا ہے تو وہ بھی حرام ہے اسی طرح۔ اس لیے ان 2 چیزوں سے اگر اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہماری عبادات بچ جائیں گی، ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو یاد رکھیں رب کی رضا ممکن نہیں، اس کی ملنے کا امکان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے دار کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، اسے تو اس کا پورا اجر ملے گا، لیکن افطاری کروانے والے کو بھی اللہ اس کے روزے جتنا برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ ایک بڑا نیکی کا موسم بہار ہے، ہمیں اس کے ایک ایک معاملے میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ جو اللہ کے رستے میں کوئی انسان خرچ کر سکتا ہے وہ رمضان المبارک میں ہے۔ تو اللہ کے رستے میں خرچ کریں، اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجود کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کی عبادات میں دل لگائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر ہم نے دل لگا کے اس مہینے کی قدر کی تو اللہ رب العزت ہم سے یہ ساری مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ جس طرح ہمیں اندیشوں کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اتنی موتیں ہو جائیں گی، اتنے لوگ مر جائیں گے، واللہ باللہ ثم تاللہ ہم ضد سے نہیں کہتے، ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ ہے، ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج صبح ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ کہنے لگے کہ دنیا میں بامقصد زندگی کن کی ہے۔ اس نے ایک غیر مسلمان، ایک عیسائی اسکالر لکھ رہا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کی زندگی مطمئن ہے، کسی کی زندگی کسی کام کی ہے تو وہ صرف مسلمان کی ہے۔ اس نے کہا ہے کیا سبب؟ اس نے کہا ہر شخص اس پہ جب بھی مصیبت آتی ہے وہ سمجھتا ہے کوئی میرے اوپر سایہ نہیں، کوئی میری مصیبت ٹالنے والا نہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک ایسی ذات پہ اعتماد ہے جنہیں وہ رب کہتے ہیں، وہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کا بھروسہ ہی انہیں زندگی دیتا ہے، ان کا بھروسہ ہی انہیں صبر دیتا ہے، ان کا بھروسہ ہی انہیں مایوسی سے بچاتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے رب پہ بھروسہ ہے، ہمیں اپنے رب پہ توقع ہے کہ یہ بیماری، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ بات دنیا تسلیم کرتی ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اگر دنیا کے ممالک میں کسی کا ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے، اموات سب سے کم ان کی ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے ہم پہ؟ ہمیں اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے مالک و خالق نے ہمیں ان مصیبتوں میں مبتلا نہیں کیا جن میں غیر مسلمان اس وقت مبتلا ہیں۔ جس خوف کے اندر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ نے وہ خوف ہم پہ نہیں ڈالا۔ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایک بھروسہ ہے کہ ہمارا ایک رب ہے، ہمارا ایک مالک ہے جو ہماری
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ذات پاک ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الحی وہ زندہ ہے. القیوم یہ کائنات کا سارا نظام اسی کی مہربانی سے قائم ہے. تو آج اگر ہمیں کچھ حوصلہ ہے تو اپنے رب کی وجہ سے. اگر آج ہمیں کچھ تسلی ہے, ہمیں امید کی کرن ہے, تو صرف اپنے رب کی وجہ سے ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, جب ہمیں اپنے رب پہ یہ بھروسہ ہے کہ ہمارا رب ہی سب کچھ کرتا ہے, تو پھر اس مہینے کی قدر کیجیے. آپ اپنی اولادوں کو نیکی کی طرف لائیں اور روزے رکھوائیں, رات کا قیام کریں اور قرآن کی تلاوتیں کریں, دن میں چلتے پھرتے استغفار کریں, نبی مکرم پر درود بھیجیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہمیں ان مصیبتوں سے نکال دیں گی. ہمیں اللہ پھر خوشی کے دن عطا کرے گا. اللہ پھر اپنے گھروں میں رونقیں بخشے گا. اللہ انشاءاللہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے دے. آپ اس دعا کو ضرور اپنی نماز کے بعد پڑھیں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو ہمیں توفیق دے ہم تیرا ذکر کر سکیں. اے اللہ تو توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کر سکیں. اے اللہ تو ہماری مدد فرما ہم اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکیں. اے مالک الملک ہمارا بھروسہ تجھ پہ ہے. ربنا علیک توکلنا, اے مالک الملک ہمارا بھروسہ تیری ذات پہ ہے. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اے اللہ ہم نے لوٹ کے بھی تیرے پاس آنا ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اے مالک الملک ہم سب پہ رحم فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جنازہ آیا, جنازہ آ گیا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم, ہماری مسجد کے نمازی ہی تھے سرفراز صاحب, عبد القیوم صاحب کے بیٹے. وہ قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں. انشاءاللہ الرحمن نماز کے فوراً بعد ان کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے. نماز کے اندر ہم قنوت نازلہ اپنے رب سے التجا کریں گے. اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما دے. اللہ ہمارے لیے آسانی کے دروازوں کو کھول دے. اے اللہ اس مصیبت کو ہم پہ ٹال دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما. اے مالک الملک تو ارحم الراحمین ہے. اے اللہ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد حي على الصلاة حي على الفلاح.